انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں۔ پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے۔ دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم پاکستان کی، اس تقریر کی جو کل انہوں نے کی، اور اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جناب مبشر میر صاحب سے۔ بات کا سلسلہ ہم نے توڑا تھا کہ ان کی زندگی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، جی، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ وہ فائٹر ہیں، تو میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیتا ہوں کہ آپ نے یاد ہوگا آپ کو بٹ صاحب کہ وہ ایک دفعہ بڑے انجری کا شکار ہوئے تھے، یہاں بالکل، جبکہ وہاں یہ جو اور بڑی پیک پہ تھے، جی ہاں بالکل، اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ کیریئر ختم ہو گیا، شاید کیا ہو گیا، لیکن وہ کم بیک کرنے کی ایک بڑی صلاحیت ہے، جی ہاں بالکل، اور وہ کم بیک کیا، اور پھر وہ کم بیک کے بعد پھر وہ دوبارہ ورلڈ کپ جیتا۔ اسی طرح آپ دیکھیں جب یہ انہوں نے سیاست کا دور شروع ہوتا ہے تو شروع میں وہ کامیابیاں نہیں ہیں، ہاں نہیں ہیں بالکل، لیکن آپ دیکھیں وہ کم بیک کرتے کرتے جب وہ آپ ایک بڑا جب آپ اس سے بڑی اور پاپولیرٹی اس شخص کی کیا دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 5 جگہ سے الیکشن لڑا اور 5 جگہ سے کامیاب یہ دیکھیں یہ کم بیک ہے، یہ کم کہ بیک، بھائی دیکھیں کہ ایک سٹرگل کی ہے، اس کے بعد اپنا اعتماد ایز اے پولیٹیشین بڑھایا ہے، اور جو ان 2011 میں ایک بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پارٹی ابھر کے آتی ہے، اور آج 2018 میں وہ ملک کی جو ہے وہ باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں عوام نے دے دی۔ تو لہذا جو اب ذمہ داری آ گئی، میر صاحب کوئی چھوٹی موٹی کامیابی نہیں ہے، 1.58 کروڑ ووٹ ملے ہیں اس کو۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ بٹ صاحب جو اب پبلک کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیوں اتنی زیادہ ہیں، اس کی وجہ ہے کہ پبلک نے ایک رجیم کو کئی سال 3-4 دہائیاں تک دیکھا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کی جو ہے وہ قسمت میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو لیکن اب کیا ہے کہ اب وہ خان صاحب جو ہے وہ ایک چیز جو کر رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو اپ لفٹ کرنے کو تیار ہوں، اور آپ کا کسٹوڈین بننے کو تیار ہوں، آپ کے پیسوں کی حفاظت کرنا جو ہے اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں، لیکن آپ بھی کام کرنے کے تیار ہو جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ مثلا یہ ہے کہ آپ کو ان کو انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل ہر ایک کو، پوری قوم جو ہے وہ اس میں ایک اپنا حصہ ڈالے، پوری قوم اپنے آپ کو اسی طرح سمجھے۔ اب یہ نہیں کہ بھائی سارے کام عمران خان اور ان کی ٹیم کر رہی ہے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں نہیں ایسا نہیں، آپ کو وہ دیکھیں روٹی پکی پکائی کسی کے منہ میں نہیں ڈالنی، تو صرف یہ ہے ایوریباڈی ہیز ٹو ورک۔ ہاں لیکن کیا ہے گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، گورنمنٹ نے وہ انوائرمنٹ بہتر کرنی ہے۔ جیسے نے کہا جی کہ میں 1 ونڈو آپریشن بناؤں گا، میں کہتا ہوں جو او ایس پیز ہیں وہ میر صاحب یہ جو 1 ونڈو آپریشن ہے، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں، یہ ماضی میں بھی شوکت عزیز صاحب تھے 1 ونڈو لیکن اب ابھی عمران خان ہے نا، نہیں میری بات سنیں، نہیں میں بتانا یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ان کو اگر 1 ونڈو آپریشن کرنے ہیں تو ان کو مطلب یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو امینڈ کرنا پڑے گا، وہ تو ہے، اور جیسے میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں، جو بھی پبلک کا کام ہے وہ ٹائم بار ہو، جیسے انہوں نے یہ کہا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہیں چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی عوامی مسائل ہیں، جیسے پاسپورٹ لینا ہے، شناختی کارڈ بنانا ہے، تمہارا باپ کا باپ کہاں پیدا ہوا تھا، ارے بھائی اس کو رہتے ہوئے 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، سیدھا اس کا بناؤ، اس کو شناختی کارڈ دو۔ تو اس میں موسٹلی جو ہوتا ہے کہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی برتھ جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں آپ تو ایک پلان بنا کے دے رہے ہیں، اب جہاں امپلیمنٹیشن سٹیج ہے نا وہاں پہ دیکھنا ہے، وہاں پہ امینڈمنٹ آپ دیکھیں فارن ایمبیسیز کا انہوں نے جب ذکر کیا وہ بالکل صحیح ہے، میں تو خود اس چیز سے بھگت چکا ہوں۔ آپ فارن ایمبیسی جتنی ہے ہمارے جو عوام ہیں ان کو
ایسے مطلب دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کہاں سے مخلوق آ گئی ہے. بالکل صحیح. یعنی کہ ان کا کام ہی نہیں ہوتا وہاں پر, دھکے کھاتے رہتے اچھا ہیں, اس میں بزرگ لوگ بھی دھکے میرا کھاتے خیال ہے رہتے ہیں. بٹ صاحب اس میں ہم آپ کا پروگرام چونکہ او ایس پیز بہت زیادہ سنتے جی ہیں, جی جو بالکل, ابھی تک ہماری اطلاعات ہیں جی کہ جی بہت بالکل, پاپولر ہے ہاں. باہر, تو میرا خیال ہے ایک پیغام آپ کے پروگرام سے یہ ضرور جانا چاہیے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے ہیں او ایس پیز, وہ ماشاءاللہ ملینز میں ہیں. ہاں بالکل. وہ دنیا کے بڑے ملکوں میں اپنی چھٹیاں گزارتے ہیں, لیکن آئندہ آنے والے سالوں میں ان کو چاہیے کہ وہ چھٹیاں پاکستان میں گزاریں یا سال میں ایک وزٹ پاکستان میں کریں. پاکستان کا ٹورزم آپ یہاں تک آ جائے گا. اب دیکھیں اگر 7, 8, 10 ملین لوگوں میں سے آدھے لوگ بھی پاکستان آتے ہیں ایک سال میں, تو پاکستان میں ٹورزم کا لیول کتنا جو ہے بالکل بڑا. انہوں نے کہا میں ہر ریزورٹ بناؤں گا, جی ہر سال 3 ایک ریزورٹ تو بنیں چیز یہ گے. ہے, ایک چیز یہ ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ جو ایک بڑی اہم چیز ہے کہ جو ریفارمز کرنی ہے, ریفارمز بڑی امپورٹنٹ جی ہاں, بہت ضروری ہے. اچھا اس وقت جو گورنمنٹ اینٹیٹیز ہیں, آپ تو ان کے ساتھ وابستہ رہے, جی جی کہ بالکل. وہاں پہ کتنے مسائل ہیں, کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں اس میں ایک چیز سجیسٹ کرتا ہوں, اور وہ چیز میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں وہ اس چیز کو ضرور دیکھ رہے ہوں گے, کہ اگر آپ ایسے اداروں کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ٹھیک کر دیتے ہیں جس کی ذمہ داری آگے اس کا پریزیڈنٹ یا سی او یا ایم ڈی سلیکٹ کرنا ہے, اگر وہ بورڈ آف ڈائریکٹر صحیح پروفیشنلز کا ہے, صحیح وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, تو میرا خیال ہے وہ ادارہ جو ہے وہ ڈوب نہیں سکتا. اس چیز کی آپ بھی گواہی دیں گے. انہوں نے تو ایک بات یہ کی ہے نا کہ اسٹرکٹلی میرٹ کو فالو کیا جائے گا, اور جتنے ہیڈز ہیں اینٹیٹیز کے وہ سارے کمپیٹنٹ آنیسٹ لوگ ہوں گے. جی وہ لیکن اس ایسے سے لوگوں کی کمی نہیں ہے. لیکن بٹ صاحب اس سے پہلے اسی بورڈ آف ڈائریکٹر کو ٹھیک کرنا پڑے گا جس میں بہت سی سفارشوں والے لوگ بورڈ آف ڈائریکٹر کے, آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں فلاں بندہ اتنے بورڈ کے ممبر. کچھ لوگ ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. ارے بھائی ابھی آیا ہے وہ, ایک دن اس کو ہوا ہے, ایک دن ہوا ہے, you have to give him time یار. ایسے تھوڑی ہوتا ہے بٹ صاحب جو 100 کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے نا ہاتھ کے جو اندر. 100 دن کی بات کی تھی نا بٹ صاحب انہوں نے, وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ پتا چل جائے گا 2 سے 3 مہینوں کے اندر کہ وہ جو ڈائریکشن سیٹ ہونی ہے, ہاں بالکل, کہ وہ آگے 5 سال کی ڈائریکشن کیا ہے. تو میں گورنمنٹ اینٹیٹیز کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو جو ہے وہ ری ویمپ کر میر دیتے صاحب ہیں, 190 جو ہماری 190 پاکستان اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ہماری, 190 3.7 ٹریلین روپیز جو ہے وہ پچھلے 5 سال میں خرچ کیا ہے, پچھلے 5 سال میں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ ایک دم پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں. جو سکھ انڈسٹریز ہیں ان کو ریوائیو کریں. پہلے آپ اپنا وہ بورڈ صحیح کریں. بالکل, اس بورڈ میں جتنی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, جتنے نان پروفیشنلز کو رکھا ہوا ہے, ایک بندہ 10 کمپنیوں کے بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی پرفارمنس نہیں ہے, تو وہ ایک طرح کا ربڑ سٹیمپ قسم کا نا وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے, اس کو ایک تو بہتر ہونا چاہیے. اچھا جو پارلیمنٹ کا رول ہوگا میرا خیال ہے بٹ صاحب وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اس میں اپوزیشن میں جو آپ کی سلیکٹڈ دیکھیں پارلیمنٹ کا رول جو ہوگا قائمہ کمیٹیاں, جو پارلیمنٹ کا رول تو آپ نے پہلے دیکھ لیا نا, ایک تو الیکشن کے دن میں, پہلے دن تو اچھا نہیں تھا, پہلے دن بھی اچھا نہیں تھا, دوسرے دن نہیں. ابھی آپ دیکھ لینا یہ صرف رولا مچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن عوام نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اندر بیٹھ کے شور مچائیں. میرا خیال ہے کہ جو ایک چیز جو ہے جو ہمیں اس میں ایک اور چیز میں یہاں پہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے توسط سے, وہ یہ ہے کہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہم نے جھیلی ہے 20-25 سال جو اس کا ہم شکار رہے ہیں, بلکہ 9/11 سے پہلے ہی یہاں پہ مسائل شروع ہو گئے تھے, آج تک بٹ صاحب اس کا صحیح انالیسس یہ نہیں ہوا کہ ہمارے ٹوٹل لوگ کتنے اس اپنی زندگیاں ہار گئے, کتنے لوگوں کے نقصانات ہوئے. آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم 12 مئی کو شمار کرتے ہیں, 27 دسمبر 2007 جس دن محترمہ جی ہاں بالکل, اربوں روپے کی پراپرٹی گٹڈ ہوئی تھی. جی بالکل صحیح ہے. ہمیں یہ کس کا رکشہ جل گیا, کس کی گاڑی جل گئی, کسی کا گھر جل گیا, کوئی خود جان سے گیا, کون اپاہج ہوا بم دھماکے میں. یہ ساری چیزوں کے لیے ہمیں ایک واقعی ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جو واقعی جو آپ ریلیف کی بات کر رہے تھے نا بیواؤں کے لیے, معذوروں کے لیے, اس میں کئی معذور ایسے ہوں گے جو بم دھماکوں کے معذور بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے کئی جرنلسٹ بھی ہیں, مجھے پتہ ہے ان کا, آپ کو پتہ ہے ہمارا, ہم صحافی ویلفیئر سے ان کے لیے جو کام بھی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ میرا خیال ہے کہ ایک ایسے ہی کمیشن کی یا ایک ایسے ہی ادارے کی ٹرسٹ کی ضرورت ہے جو ان تمام نقصانات کو جمع کرے, ان کو لوگوں کو اس میں رجسٹر کرے, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو زندگی کے اس سارے سفر میں
اس وار اگینسٹ ٹیررزم کا شکار ہوتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو کس طرح آپ نے ساتھ ملانا ہے. بالکل صحیح اور یہ ان کا کہا آپ نے. موٹو ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا ہاتھ پکڑنا ہے. اس میں دیکھیں، اس میں آپ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے. میں ان لوگوں کو جن کے پاس کچھ نہیں بچا، جن کے مطلب باپ مر گئے، ماں مر گئی، بچے شہید ہو گئے، تو جو بچ گئے ہیں ان کو کم از کم اسٹیٹ لک آفٹر کرے اور کمپنسیشن دے. بٹ سب صرف کے پی کے لیکن ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کی اپنی تقریر میں، میر صاحب آپ نے بھی سنی ہوگی کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے. تو یہ میرا مطلب ہے یہ بڑی اچھی بات ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ 50 لاکھ کے بجائے آپ 1 کروڑ بھی گھر بنا سکتے ہیں 5 سال کے اندر، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف آپ نے جو ڈیڈیکیٹڈ لوگ لگانے ہیں، ایماندار لوگ لگانے ہیں. ہمارے بلڈرز ماشاءاللہ دے ہیو کم فارورڈ، اور انہوں نے پرپوزلز دی ہیں ان کو الیکشن مختلف جی بالکل ہمارے علم میں بھی ہے کہ ایسی پرپوزلز گئی ہیں اور وہ زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے اس میں. تو میرا خیال ہے کہ اصل میں بٹ صاحب جو سب سے زیادہ مشکل کام آ رہا ہے وہ ہم خود جو ہے وہ کرائے کے گھر میں رہنے والے آدمی ہیں، لیکن جو سب سے مشکل چیز ہے لوگوں کے لیے زمین کا اصول. تو آپ بھی اپنا نام لکھوا دیجئے گا نا. جو زمین کا اصول ہے. اچھا، لیکن اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ غریب جو ہے، دیکھیں غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک غریب وہ ہے جو فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، اس کا پہلے حق ہے. اس کا پہلے حق ہے. ایک غریب وہ ہے جو ایک جھونپڑی میں رہتا ہے، اس کا بھی حق ہے. ایک غریب وہ ہے جو ایک کوٹھڑی میں رہتا ہے، کرایہ دیتا ہے، اس کا بھی حق ہے. اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں، آپ آتے ہیں چوتھی کیٹیگری کے اندر کہ آپ کے پاس گھر نہیں ہے. ہاں بالکل. تو ان کو کیٹیگرائز بھی کرنا پڑے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بٹ صاحب جو سب سے مشکل چیز ہے پاکستان میں اس وقت لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے گھر بنانے میں، سب سے مشکل چیز ہے زمین کا حصول ہے. جی ہاں بالکل. اور زمین کی قیمت آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ مکان بنانے سے وہ وار اینڈ ٹیرر کا بیڑا غرق ہو، وہ اس کی وجہ سے سر زمینوں کی قیمتیں اوپر گئی ہیں. ایک عام آدمی، میں یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زمین لے کے مکان بنائیں. وہ ہے کہ لوگ چھپ کے چھوٹی جگہوں پہ گسر مسر کے رہ رہے ہیں، اور وہ جو بہت سی زمینیں ہیں وہ اس طرح فارغ پڑی ہوئی ہیں. تو لہٰذا میرا خیال ہے یہ پوری ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہوگی. لیکن اس میں ایک بڑی عام بات ہوگی کہ خان صاحب نے جو ایک بات کی ہے، 5 مرلے میں بڑا اچھا گھر بن جاتا ہے غریب فیملی کے لیے. خان صاحب بٹ صاحب جو میں بات کرنا ایک چاہ رہا ہوں، آپ اس میں جو ہے وہ دیکھیں کہ جو بہت سی چیزیں ہیں آپ کو پتہ ہے وہ صوبائی حکومتوں سے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے بار بار کہا کہ 2 جگہ ہماری کلی حکومت ہے، ایک میں الائنس میں ہے، ایک نہیں وہ باقی صوبے بھی ساتھ آئیں گے. لیکن بار بار جو ایک بات کی ہے وہ بہتر ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پورا تعاون کریں گے. جی ہاں بالکل. اور ان کی پوری جو ایک سپیچ ہے اس میں بار بار کراچی کا ذکر. ہاں یہ کراچی میں ان کو مینڈیٹ بھی ملا ہے، تو اس لیے ان کو یہاں پہ کام کرنا ہے. پینے کا پانی جو بھی مطلب جو سندھ حکومت کو جن چیزوں سے ڈیفیکلٹی ہے، جہاں پہ وہ مطلب اپنے ریسورسز استعمال نہیں کر سکتے، لیک آف ریسورسز ہے، لیک آف فنڈز ہے، تو وہاں پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وعدہ کیا ہے. ایک میں بات آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں کاروبار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایسی ہی جنگ انہیں اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑنی پڑے گی. جی ہاں بالکل. ان کی پارٹی کے اندر یا ان کے الائز کے اندر وہ اور بھی ایسے کئی لوگ ہوں گے جو سیاست کو بزنس سمجھ کے کرتے ہیں، بے شمار، اور جنہوں نے سیاست کو اس لیے وہ ایم این اے یا ایم پی اے بنے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے ایسٹس بڑھائے ہیں. یہ انڈر بڑے اسٹرکٹ سکروٹنی ہوں گے. ایک تو آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص گروپ میڈیا کا، وہ تو ویسی ہاسٹائل ہے، مطلب ان کو پنجابی میں کہتے ہیں آٹا گننی ہے ہلنی کیوں ہے. ان کی کوئی بھی چیز پسند نہیں، وہ کاغذ کو لے کے بیٹھ گئے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے بھائی. تو جو چیز کرنے کی ہوگی میرا خیال ہے کہ وہ، اور ایک بات خان صاحب کی سپیچ میں آ رہی تھی کہ جب میں یہ کام کروں گا تو میرے خلاف مافیا بھی آئے گا. ہاں آئے گا بالکل. تو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ انہیں پہلے سے نشاندہی ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ان کے خلاف اٹھنے والی آوازیں جو ہوں گی وہ کس وجہ سے اٹھیں گی. تو لہٰذا سر مافیا بھلے جتنے مرضی مافیا آ جائیں، مافیا کو کنٹرول کریں گے یہ غریب عوام. یہ پوائنٹ ہے کہ کس طرح پبلک ساتھ دیتی ہے گورنمنٹ کا، اور خاص طور پر لیڈرشپ کا، کہ بھائی جو لوگ ملک کو لوٹ چکے ہیں آلریڈی وہ تو چاہیں گے کہ سٹیٹس کو دیکھیں. جو غریب عوام، ینگ جنریشن ان کو پاور میں لے کر آئی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیسے کام کرنا ہے، کیسے مافیا کو روکنا ہے. اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ وہ اپنے اس مضموم مقاصد میں کامیاب ہو سکے. لیکن یہ ایک بات بٹ صاحب جو ایک خاص ہے وہ اس حقیقت کو ماننا چاہیے
کہ جو لوگ کاروبار اپنا سمجھ کے کر رہے ہیں سیاست کو، ان کے خلاف کس طرح جو ہے وہ ایک پبلک کو موبلائز کرنا ہے. اگر اس کو کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر کامیابیاں بہت زیادہ ملیں. تھوڑا ذرا وقفہ لیں گے تھوڑا، اور پھر یہیں سے بات کو بڑھائیں گے کہ جو پارٹی کے اندر کچھ اگر لوگ ایسے آ گئے ہیں، ہاں کچھ عناصر ایسے آ گئے ہیں جو کہ سیاست کو ایک بزنس کے طور پر اپنائے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بات کریں گے، اس کو بات کو آگے بڑھائیں گے. سو لیٹس ہیو بریک. انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو عوام کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت اور وسائل کے حل کی ضمانت دے سکیں. پاکستان کے یہ انتخابات صرف عوام کو نئے نمائندے ہی نہیں دیں گے، بلکہ وطن عزیز کی معاشی ترقی اور سیاسی استحکام کا ذریعہ بھی بنیں گے. اور ہم آپ کو آگاہ کریں گے انتخابی کھیل کے داؤ پیچ سے، ہر حلقے کے متوقع فاتح سے. دیکھتے رہیے لائیو ود مختار بٹ.